السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ ہندوستان میں 3 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بر صغیر پر حکومت کی تھی اور اس حکومت کے باعث وہ عالمگیر یا گریٹ کہلائے تھے۔ ان بادشاہوں کے نام اکبر اعظم، اورنگزیب عالمگیر اور اشوک اعظم ہیں۔ اکبر اعظم اور اورنگزیب عالمگیر کا ذکر پھر کبھی کریں گے۔ آج کے دن ہم اشوک اعظم کی بات کرتے ہیں۔ اشوک اعظم کابل سے لے کر کلکتہ تک ہندوستان کا مالک اور مختار تھا۔ وہ پیدائشی بادشاہ تھا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح بننا چاہتا تھا۔ اس نے فتوحات کا آغاز اپنے بھائیوں سے کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام بھائی مروا دیے اور آخر میں بادشاہ بن گیا۔ اقتدار کی ہوس زیادہ تھی اور سلطنت چھوٹی، لہذا وہ فاتح عالم بننے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس خواہش کی تکمیل کے دوران اس کے راستے میں جو آیا اس نے کچل دیا۔ جس نے سر اٹھایا اس کو رون ڈالا۔ ہزاروں لوگ اشوک کی خواہش کا ایندھن بن گئے، یہاں تک کہ وہ مارتا دھاڑتا ہوا ہندوستان کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ اشوک کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور انتہائی جدید فوج تھی۔ اس کے پاس 7 لاکھ پیادہ، تیر انداز اور گھوڑا سوار تھے۔ اس نے یہ سورمے پورے ہندوستان سے چن چن کر اکٹھے کیے۔ وہ اپنی فوج پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا۔ کلنگا کے مقام پر اس نے آخری لڑائی لڑی تھی۔ اس جنگ میں اس نے دشمن کے 1 لاکھ سپاہی قتل کر دیے تھے اور اس جنگ کے دوران ہندوستان کا مالک بن گیا تھا۔ یہ کلنگا کا مقام تھا اور شام کا وقت تھا۔ اشوک گھوڑے سے اترا۔ سامنے میدان میں ہزاروں لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی لاشیں اکٹھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے مشیر سے پوچھا، کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ مشیر نے سینہ پھیلا کر جواب دیا، جناب 1 لاکھ۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس وقت اس کی فوج مال و متاع جمع کر رہی تھی۔ سپاہیوں نے جب اشوک اعظم کو روتے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور حیران ہوتے۔ اشوک چلا چلا کر کہہ رہا تھا، اشوک تم نے 1 لاکھ بندے مار دیے، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ وہ بلک بلک کر روتا رہا۔ جب اشوک کے آنسو تھمے تو وہ ایک نیا انسان تھا۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی، دریا میں پھینکی اور ہندو مت ترک کر دیا۔ اس نے کلنگا کے میدان میں کھڑے کھڑے فوج کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے 7 لاکھ فوجیوں کو گھر بھیج دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اشوک کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا اور اس دور میں وہ تاریخ کا شاندار ترین بادشاہ کہلایا۔ اشوک کی حکومت کاری کے 2 بڑے اصول تھے، خدمت اور انصاف۔ اس نے پوری سلطنت میں سڑکیں بنائی، سڑکوں کے کنارے درخت لگوائے، کنویں کھدوائے، مسافر خانے تعمیر کیے، درس گاہیں اور منڈیاں بنوائی۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے جانوروں کے ہسپتال کا تصور دیا، جس نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے اور جو یہ کہتا تھا، بچوں کی پرورش حکومت کا فرض ہے۔ اس کی خدمت اور انصاف کی شہرت دیگر ریاستوں تک پھیل گئی اور وہ اشوک سے اشوک اعظم بنتا چلا گیا۔ اس کی سلطنت اڑیسہ سے گلگت اور بنگال سے دکن تک پھیل گئی اور وہ گوادر سے کابل تک کا بادشاہ بن گیا۔ وہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے فوج کے بغیر ہندوستان جیسے ملک پر حکومت کی تھی۔ اس کے دور میں کوئی بیرونی حملہ آور ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکا اور نہ ہی کسی اندرونی شورش نے سر اٹھایا۔ بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے۔ اس میں اشوک کی ساری داستان آپ کو 2 اقوال کی وجہ سے سنائی۔ وہ کہتا تھا حکومت حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن حکومت کرنا اس سے بھی مشکل۔ وہ کہتا تھا اگر آپ چلاک ہیں اور اگر آپ لوگوں کی صلاحیتوں کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بہت آرام سے تخت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کا اصل امتحان تخت پر بیٹھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے باصلاحیت ہیں، آپ کتنے ذہین ہیں، آپ کتنے بااصول ہیں اور آپ کتنے مضبوط ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔